ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ اپنی حکومت بنانے کے بعد اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے رجب طیب اردغان نے کیا کیا۔ تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والی جماعتوں میں سے اس نئی وجود میں آئی جماعت العدالہ و تنمیہ کی بنیادی فکر اسلامی رجحان کے حامل پارٹیوں کی تمام روایتی پالیسیوں میں ترمیم پر مبنی تھی، کیونکہ پارٹی نے اپنی تشکیل سے قبل 6 سالوں میں جو مشکل ترین حالات پیش آئے تھے ان کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران کس طرح تحریک اسلامی کی کمر توڑ دینے والے منصوبوں کی تنفیذ کی گئی اور کس طرح اس کو اقتدار سے دور رکھنے کا پلان کیا گیا۔ یہ منصوبہ ملک کی سب سے بڑی مؤثر طاقت سپریم اتھارٹی فوج کے ذریعے نافذ کیا گیا، جو کہ ہمیشہ طاقت کے بلبوتے ترکی کی سیاست پر غالب رہی۔ حزب العدالہ و تنمیہ یعنی کہ آق پارٹی نے بغور حالات کا جائزہ لیا اور پھر ہر اس چیز سے اعراض کیا جو نئے سرے سے فوج اور اس کے سیکولرزم سے براہ راست ٹکراؤ کا سبب بنے، بلکہ پارٹی نے فوج کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کہ نجم الدین اربکان کی سربراہی میں ممکن نہ تھا، کیونکہ فوج کے ساتھ ٹکراؤ میں وہ خود ہی فریق تھے۔ ساتھ ہی اردغان نے یورپ سے روابط بڑھانے اور معیشت کو مضبوط کرنے کو ترجیح دی، چونکہ ان کے سامنے سیکولرزم اور نظریہ اسلامی کی شدید کشمکش واضح تھی اور سیکولرزم کو فوج کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس لیے اردغان نے حجاب وغیرہ جیسے حساس مسائل کو چھیڑنے سے گریز کیا تاکہ ٹکراؤ کی صورت نہ پیدا ہو سکے۔ اسی لیے الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کا جو پہلا بیان آیا اس میں یہ صراحت تھی کہ ان کی پارٹی ترکی کے دستور کے مطابق سیکولر اصولوں پر عمل پیرا رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اس بیان پر وہ شخص اردغان کی سخت گرفت کرے گا جو ترکی کے ماحول سے واقف نہیں ہوگا۔ ترکی میں تصادات کی بھرمار تھی، وہاں اسلام، سیکولرزم، عثمانیت، یورپیت، ڈکٹیٹرشپ، جمہوریت، عوامی حکومت، فوجی حکومت جیسے بے شمار رجحانات اور وسیع پیمانے پر ان کے اثرات موجود تھے۔ چنانچہ لوگ تو اسلام چاہتے تھے مگر ملک کا دستور اسلام مخالف تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس سے حکمت کے ساتھ نمٹنا ضروری تھا۔ لہذا یہ ضروری تھا کہ ترقی پر توجہ دی جائے اور اپنے آپ پر قابو رکھا جائے، حساس مسائل کو بعد کے لیے مؤخر رکھا جائے، ترجیحات کو دوبارہ مرتب کیا جائے، پہلے معیشت کے مسائل حل کیے جائیں، پھر انسانی حقوق پر توجہ دی جائے، پھر قانون کے احترام پر توجہ دی جائے، سرکاری مشینری میں موجود بدعنوانی کا مقابلہ کیا جائے، پھر ملک کو یورپی یونین کی رکنیت دلانے کی جانب پیش رفت کی جائے۔ اردغان نے کمال مہارت سے یورپ کے معیار کو سامنے رکھ کر سیکولرزم کے علمبرداروں اور فوج کی بے قابو طاقت پر کنٹرول حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ اردغان نے سیکولرزم کے متوالوں کے خلاف انہی کا وہ ہتھیار استعمال کیا جس کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ سیکولرزم کے اصولوں میں جہاں یہ ہے کہ دین کو لوگوں کی زندگی سے نکال دیا جائے، وہیں اس کے مبادئیات میں یہ بھی شامل ہے کہ قوم جو فکر و نظریہ چاہے اسے اختیار کرنے کی آزادی دی جائے، اور اردغان کو ترک قوم کے اختیار و انتخاب پر پورا اطمینان تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ سیکولرزم کی بنیادی اصولوں کے پابند ہیں جن کا اعتراف خود ترکی کا آئین کرتا ہے۔ وہ قوم کو چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اپنی راہ کا انتخاب کرے۔ اردغان کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ ترک قوم نے اسلام کو اختیار کیا اور اس طرح فوج اور سیکولر طاقتوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہوا۔ ابتدا میں اردغان کے سامنے یہ مشکل تھی کہ وہ اپنے اوپر لگی پابندیوں کے سبب حکومت کی کمان نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اسی پابندی کے سبب وہ پارلیمانی انتخابات میں پرچہ نامزدگی بھی نہیں داخل کر سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے رفیق عبداللہ گل کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے کچھ مدت تک حکومت کی کمان سنبھالی۔ اس عرصے میں پارلیمنٹ نے ملک کے دستور میں ایک ترمیم کی جس کے روح سے حکمراں جماعت کے سربراہ کے لیے یہ ممکن ہو سکا وہ پارلیمنٹ میں ایک سیٹ حاصل کر سکے۔ اس ترمیم کے بعد اردغان ترکی کی حکومت کے وزیر اعظم بن گئے
اردغان نے یہ عزم کرتے ہوئے پہلی مرتبہ حکومت کی کمان سنبھالی کہ وہ ترکی کی تمام شعبۂ حیات کی ترقی پر توجہ دیں گے، تاکہ ایک طرف تو وہ اپنے ارکان حکومت کو مضبوط کر سکیں اور دوسری طرف ترکی کو اس لائق بنا سکیں کہ وہ مقامی اور عالمی سطح پر اپنی ہیبت اور اپنے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ اردغان نے اپنی حکومت کی پہل ہی مدت کار میں زبردست کامیابی حاصل کی، جس کے اثرات ترکی کے مختلف سیکٹرز میں نظر آنے لگے۔ ظاہر ہے یہ کامیابی محض خالی بیٹھے رہنے سے نہیں ملی تھی، بلکہ مختلف سطح پر محنت کرنے اور خون پسینہ ایک کر دینے سے ملی تھی۔ لیکن اگر ہم اس مدت میں اردغان کی کامیابی کا راز کا پتہ لگانا چاہیں تو بالتحدید 4 چیزوں ان کی کامیابی کا سبب قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہی 4 چیزوں پر حزب العدالہ کی پہلی حکومت نے اپنی ساری توجہ صرف کی، اور ان 4 چیزوں میں سے صرف ایک چیز کو آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا اور بقیہ کی 3 چیزوں کو اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز تھی معیشت کو بہتر بنانے کا اہتمام۔ اردغان کی قیادت میں حزب العدالہ نے ترکی کی معیشت کو ایک یادگار تبدیلی سے ہمکنار کیا۔ اس اقتصادی انقلاب کے اثرات ترکوں کی زندگی میں واضح طور پر نظر آنے لگے۔ سچائی یہ ہے کہ معیشت میں آیا یہ انقلاب نتیجہ تھا اس منصوبہ سازی کا جو بڑی دقت نظر اور ترکی کے اقتصادی ڈھانچے میں موجود کمزوریوں کا ادراک کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پارٹی کی اقتصادی ٹیم کے پاس حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی 300 اقتصادی پروگرام تیار تھے جو صرف نفاذ کے منتظر تھے۔ اس لیے اردغان کی حکومت سنبھالتے ہی اس منصوبوں پر کام شروع ہو گیا۔ 2002 عیسوی سے ترکی معیشت کی شرح نمو کبھی بھی 6% سے کم نہیں ہوئی، بلکہ اردغان کا یہ اعلان ہے کہ 2023 عیسوی تک ترکی معیشت دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگی۔ انہوں نے ترکی کے غریب طبقے کے مصالح پر خاص توجہ دی، ان کا حال بہتر بنانے کے غرض سے متعدد اقدامات کیے، جیسے تعلیم کے مختلف مراحل میں اسکولوں میں کتابیں مفت تقسیم کی گئیں، غریب طلبہ کے لیے وظائف خاص کیے گئے، ٹھنڈے علاقوں میں غریبوں کے درمیان 1.5 ملین ٹن کوئلہ مفت تقسیم کیا گیا، غریب خاندانوں کے لیے 280,000 رہائشی اپارٹمنٹ نہایت آسان قسطوں پر دینے کے لیے تعمیر کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب العدالہ کی حکومت نے ایسے ہزاروں بنگلوں کو بیچ دیا جس کو حکومت کے اعلیٰ عہدیداران استعمال کیا کرتے تھے۔ ان سے حاصل ہوئے مال کو ملک کے خزانے میں جمع کر دیا۔ اردغان نے اپنی حکومت کی پہلی مدت کار میں ہی بے روزگاری کی شرح 15% سے کم کر کے 9.7% تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ حکومت نے سماجی یکجہتی قائم کرنے کی کوشش کی، چنانچہ غریب اور کمزور طبقہ کو مالی امداد دی، لازمی تعلیم کے مراحل میں ضرورت مند طلبہ کو تعلیمی قرض دے کر ان کی مدد کی، اسپتالوں کو بڑی ایڈ دی، غریبوں کے درمیان 10 ملین گرین کارڈ تقسیم کیے جس سے کہ کچھ اسپتالوں میں ان کے لیے مفت علاج کرانا ممکن ہو سکے۔ ایک اور اہم بات جس میں یہ حکومت سابقہ حکومتوں سے ممتاز رہی وہ یہ ہے کہ اس نے تخلیق اور اختراع پر توجہ دی، خاص طور پر ترکی کی جغرافیائی جائے وقوع کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا۔ جغرافیائی جائے وقوع کے اعتبار سے استنبول ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں سے صرف 3.5 گھنٹے کی مسافت میں 55 ممالک تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ اہم ترین عالمی بازاروں، یورپی، روسی، وسط ایشیائی، عرب ممالک اور شرق اوسط کے بازاروں کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اردغان حکومت نے معیشت کو فروغ دینے کے لیے اپنی GDP کو بڑھانے پر مکمل توجہ دی۔ چنانچہ 2001 عیسوی میں GDP کی شرح 147.7 ارب ڈالر تھی، جبکہ 2005 عیسوی میں یہ 362.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ڈومیسٹک پروڈکشن کے سبب 2005 عیسوی کے آخر تک فی کس آمدنی کی شرح 8,400 سالانہ تک پہنچ گئی، جو کہ 2001 عیسوی میں فی کس سالانہ 2,230 تھی۔ 2010 عیسوی میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق
2003 سے 2007 عیسوی کے درمیان ترکی کی سالانہ اقتصادی شرح نمو کبھی بھی 6% سے کم نہیں رہی۔ 2002 عیسوی کے آخر میں ترکی کا عام قرض 74% تھا، مگر ڈومیسٹک پروڈکشن کے سبب 2007 عیسوی کے آخر تک وہ گھٹ کر 39% تک آ گیا۔ اردغان کی اس پہلی حکومت نے معیشت کے شعبے میں جو کامیابی حاصل کی، اس کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے سرمایہ کاروں کو اطمینان دلانے پر توجہ دی، خاص طور پر ترک تجار کو مطمئن کیا۔ حکومت نے تجار اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی وہ موسیاد یعنی تجار اور صنعت کاروں کی متحدہ تنظیم کے تحت جمع ہوں۔ موسیاد ترک تجار اور صنعت کاروں کی ایک یونین ہے۔ 1990 عیسوی میں 5 افراد کی جماعت سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ 2010 عیسوی میں اس کے ارکان کی تعداد 5 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس میں شامل کمپنیوں کی تعداد 15,000 ہو گئی تھی۔ ترکی کی قومی آمدنی میں اس تنظیم سے 15% آمدنی ہوتی ہے۔ حکومت کی اقتصادی بحران سے نکلنے میں کامیابی کا اہم سبب یہی صنعت کار اور تجار تھے، جن کی شخصی طور پر اردغان نے بڑی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ان لوگوں کی اسلامی ممالک کے ساتھ بڑے بڑے پروجیکٹ کے سبب ہی اردغان کے لیے ممکن ہو سکا کہ عالم اسلام کے تئیں ترکی کے خارجہ پالیسی نئے سرے سے بتائیں۔ ترک تاجروں نے اس لابی نے امریکہ کی توجہ بھی حاصل کی، چنانچہ اس ظاہری تبدیلی کے پیش نظر نیو یارک ٹائمز نے لکھا، کئی دہائیوں کے بعد ترکوں کو سیکولر جماعتوں سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔ اس وقت ترکی میں تاجروں کی نئی نسل تیار ہو رہی ہے، جن میں بڑے بڑے اصحاب ثروت ہیں، جو کہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ متدین بھی ہیں، اپنے مذہبی فرائض اور واجبات بھی اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ اب سیکولر سیٹ خوف و پریشانی میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کسان ہمارے درمیان کیا کریں گے۔ اردغان کی حکومت نے ان متعدد مشکلات سے ترکی کو نجات دلا دی جو ان سے قبل محض معیشت کے سبب پیدا ہوتی تھیں۔ ان حکومت نے سرمایہ کاروں کے لیے ماحول سازگار کیا، جس کی بنا پر ترکی ان ممالک کے درمیان جہاں سرمایہ کاری کی جا سکے سب سے پرکشش ملک ہو گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ ترکوں کی خریداری کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ ساتھ ہی ترکی پروڈکشن نے متعدد بڑے ممالک جیسے روس، ایران اور مصر وغیرہ کے سامنے مقابلہ آرائی کی صلاحیت واضح کر دی۔ ان میں ترکی کے جغرافیائی مقام کا بھی بڑا دخل تھا، کیونکہ وہ یورپ، ایشیا اور افریقہ جیسے 3 براعظموں کے وسط میں واقع ہے۔ چنانچہ دنیا کے سامنے ترکی کی بڑھتی ہوئی معیشت واضح ہونے لگی۔ ملکی برآمدات کی شرح 130 ارب ڈالر ہو گئی۔ ترکی پروڈکشن یورپ کے بازاروں کے علاوہ دنیا کے 180 ممالک بازاروں میں پہنچنے لگا۔ یہ تھے ان 4 کام جن پر رجب طیب اردغان نے اپنی حکومت بنانے کے بعد خاص توجہ دی۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کا تذکرہ کیا گیا اور بقیہ 3 چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔